بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج مقامات حریری کا سبق نمبر 31 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وَأَمْكَنَكَ أَن تُوَاسِيَ فَمَا آسَيْتَ، یہاں سے لے کر وَدُعَابَةُ الْأَقْرَانِ آنَسُ لَكَ مِن تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، یہاں تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَأَمْكَنَكَ أَن تُوَاسِيَ فَمَا آسَيْتَ، اور تیرے لیے ممکن تھا کہ تو غمخواری کرتا، فما آسیت، لیکن تو نے غمخواری نہیں کی۔ یا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے زمانے نے تجھے قدرت دی، فما آسیت، لیکن تو نے غمخواری نہیں کی، باوجود غمخواری کی قدرت کی۔ توثر فلسا توعیہ، تو ترجیح دیتا ہے ایسے پیسوں کو جن کو تو جمع کرتا ہے، علی ذکر، ایسے ذکر پر، ایسی نصیحت پر، تعیہ، جس کو تو یاد رکھ سکتا ہے، وتختار قصرا، اور تو پسند کرتا ہے ایسے محل کو، تعلیہ، جس کو تو بلند کرتا ہے، علی بر، ایسی نیکی پر، تولیہ، جس کو تو عطا کر سکتا ہے اور اختیار کر سکتا ہے، وترغب عن ہاد، تو اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے ایسے ہدایت دینے والے سے، تستہدیہ، جس سے تو ہدایت حاصل کر سکتا ہے، الی زاد، ایسے توشے کی طرف، تستہدیہ، جس کو تو ہدیہ میں، تحفے میں طلب کرتا ہے، وتغلب حب ثوب، اور تو غلبہ دیتا ہے ایسے کپڑے کی محبت کو، تشتہیہ، جسے تو چاہتا ہے، علی ثواب، ایسے ثواب پر، تشتریہ، جس کو تو خرید سکتا ہے، یواقیت الصلاۃ اعلق، عطیات کے یاقوت کا تیرے دل کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہے، من مواقیت الصلاۃ، نماز کے اوقاتوں کے مقابلے میں، یعنی نماز کے اوقات سے تو عطیات کے یاقوت کو زیادہ جو ہے وہ دل کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے دل سے، ومغالات الصدقات، اور مہروں کو مہنگا کرنا تیرے نزدیک زیادہ راجی ہے، آثر، زیادہ راجی ہے، عندکا، تیرے نزدیک، موالات الصدقات، صدقات اور خیرات کے پے در پے کرنے سے، وصحاف الالوان، اور مختلف رنگوں کے برتن، اشہا الیکا، تجھے زیادہ پسند ہیں، من صحائف الادیان، دین کے صحیفوں یعنی کتابوں سے، ودعابۃ الاقران، اور ہم عمروں کی گپ شپ، آنس لکا، تجھے زیادہ مانوس ہیں، من تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سے۔ وَأَمْكَنَكَ أَن تُوَاسِيَ، وَأَمْكَنَكَ، اور تیرے لیے ممکن تھا، أَن تُوَاسِيَ، کہ تو غمخواری کرتا، أَمْكَنَ يُمْكِنُ إِمْكَانًا، امکان کہتے ہیں قدرت دینا، باب افعال سے ہیں، یعنی قادر بنانا، جیسے کہا جاتا ہے امکن الامر فلانا ولفلان، آسان ہونا، یعنی کام اس کے بس میں ہوا، اس کی دسترس میں ہوا، اور اس کی رسائی اس تک جو ہے وہ آسان ہوئی، یعنی ممکن ہونا۔ اسی طرح فلان لا يمكنه النهوض، یعنی فلاں اٹھنے پر قدرت نہیں رکھتا،
یا کہا جاتا ہے امکننی الامر، معاملہ میرے قبضے میں آ گیا. یہ مکون یمکن مکانتاً مجرد میں کرم سے ہیں، صاحب مرتبہ ہونے کے معنی میں. اور امکانات آج کی عربی میں وسائل اور ذرائع کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. امکان کی جمع ہے. صلاحیت اور استطاعت بھی اس سے مراد دی جا سکتی ہے. ان تواسیہ، تواسیہ یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہیں. واسا یواسی مواسات باب مفاعلہ سے. اس کا معنی ہے برابر حصہ دینا، ہمدردی کا اظہار کرنا، غمخواری کرنا، تسلی دینا. اور مجرد میں یہ نصر سے اسا یأسو اسون اسن، اس سے جو ہے یہ مستعمل ہے. فما آسیت، آسا یوسی ایساءن، اس کا معنی ہے آپ نے غمخواری نہیں کی. یہ بابی افعال سے ہیں. توسرو مجرد میں اسی اسا یأسو اسون اسن سے جو تواسی میں گزر گیا. توسرو یہ واحد مذکر مخاطب کا بابی افعال سے ہیں. آثر یوسر ایثارن، ترجیح دینا. مجرد میں یہ اثر یأثر سمع سے ہیں اور ترجیح دینے کے معنی میں ہیں. فلسن یہ فلسن، فلس یہ پیسوں کو کہتے ہیں، اس کی جمع فلوس آتی ہیں. توعیہ اوعا یوعی ایعاءن، یہ محفوظ کرنے کے معنی میں آتا ہے اور مجرد میں یہ وعا یعی سے ہیں، جیسے آگے اعلیٰ ذکر تعیہ میں آتا ہے. ذکر یذکر ذکرن، یہاں یہ مراد اس سے نصیحت ہیں، یعنی ایسی نصیحت پر آپ ترجیح دیتے ہیں فلوس کو. کہیں نصیحت کی بات ہو رہی ہے اور کہیں آپ کا کاروبار چل رہا ہے، تو آپ اس نصیحت کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس سے صرف نظر کرتے ہیں اور اس پیسے کی طرف باغ دوڑ کرنے لگ جاتے ہیں. تو آپ کو نصیحت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، بلکہ پیسہ آپ کے ہاں بہت زیادہ محبوب چیز ہے. تعیہ وعا یعی سے ہیں، یہ اس کا معنی آتا ہے یاد کرنا، جیسے سورہ حاقہ میں ہے لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. وَتَخْتَارُ اختار یختار اختیاراً، یہ باب افتعال سے ہیں اور مجرد میں خار یخیر خیراً باب ضربہ سے مستعمل ہے، کسی چیز کو اختیار کرنا. قصر یہ قصر کوٹھی کو کہتے ہیں اور جمع اس کی قصور آتی ہیں، یعنی ایسے بنگلے کو، ویسی کوٹھی کو آپ پسند کرتے ہیں. تعلیہ جس کو آپ بلند کرتا رہیں. علی برٍ ایسی نیکی پر. تعلیہ یہ اعلی یعلی اعلاءً بلند کرنا، جیسے لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی محنت. اور علی یعلو علواً، اس سے بھی بلندی مراد ہے. علی برٍ، بر یہ نیکی کو کہتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور ایک برٌ ہے با کے فتح کے ساتھ، یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں. سورہ طور میں ہے انہ هو البر الرحیم. اور ایک بر جو ہے وہ زمین کے خشک حصے کو بھی کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں بر اعظم. تو دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، اس میں سے ایک بر اعظم ایشیا ہے. تو یہ بر جو ہے یہ زمین کے خشک حصے کو کہتے ہیں. تولیہ یہ باب افعال سے ہیں، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہیں. اولا یولی ایلاءً، والی مقرر کرنا، کسی کو کوئی چیز عطا کرنا. مجرد میں یہ ضربہ سے بھی مستعمل ہے. ولا یلی ولین، اور سمع سے بھی ولیہ ولین قریب ہونا. اور ولایتن بھی سمع سے اس کا مصدر آتا ہے، جس کا معنی ہے محبت کرنا، ولی ہونا. وترغب رغب یرغب سے ہیں، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہیں. جب اس کے صلے میں عن آ جائے تو پھر اس سے اس کا معنی جو ہے وہ انحراف اور اعراض کے ہوتا ہے. اور ویسے اس کا معنی ترغیب اور اسی طرح شوق یہ آتا ہے. وترغب عن ہادٍ، اور آپ اعراض کرتے ہیں ایسے ہادٍ، ہادی سے، رہنما سے، راستہ بتلانے والے سے. ہدا یہدی ہدایت سے ہیں، رہنمائی کرنا. تستہدیہ جس سے آپ ہدایت طلب کر سکتے ہیں، یہ باب استفعال سے ہیں، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. الی زاد
تستہدیہ، زاد یہ توشے کو کہتے ہیں، ازودہ اس کی جماعتی ہیں، تستہدیہ، ہدا یہدی ہدایہ اور ہدا یہدی ہدیہ، تو ہدیہ مصدر ہونے کی صورت میں اس سے مراد تحفہ ہوتا ہے، اور ہدایہ مصدر ہونے کی صورت میں اس سے مراد رہنمائی۔ تو دوسرا جو تستہدیہ ہے اس سے مراد وہ تحفہ طلب کرنا، یہ ہدیہ سے ہیں۔ وتغلب، غلب یغلب تغلیباً سے باب التفعیل ہیں، غلبہ دینا، اور مجرد میں غلب یغلب غلبتاً سے ہیں، غلبہ پانا۔ حب ثوب، حب یحب یحب حباً یہ مصدر ہیں، باب نصر سے ہیں، کسی چیز کو پسند کرنا، یعنی کپڑے کی محبت کو تو غلبہ دیتا ہے۔ ثوب اس کی جمع اثواب آتی ہیں، کپڑا۔ تشتہیہ جس کو تو پسند کرتا ہے، یہ باب افتعال سے واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، مجرد میں یہ شہا یشہو شہاوتاً شہوتاً اور شہیہ یشہا شہوتاً سے، یعنی سمع اور نصر دونوں سے ہیں، کسی چیز کا مرغوب ہونا، چاہنا، پسند کرنا۔ اعلیٰ ثواب، ثواب بدلے کو کہتے ہیں، ثاب یثوب ثوباً سے ثواباً۔ تشتریہ ایسے یعنی جس کو تو خرید سکتا تھا، شرا یشری شرن سے ہیں، تو شرن اور شراءً یہ خریدنے کے معنی میں ہیں، اور اشترا یشتری اشتراءً یہاں پہ افتعال سے مستعمل ہے۔ یواقیت الصلاۃ، یواقیت یاقوت کی جمع ہے، یاقوت جوہر کو کہتے ہیں جو کہ کافی خاصہ قیمتی ہو۔ الصلاۃ یہ صلتن کی جمع ہے، صلہ یہ عطیہ کو کہتے ہیں۔ اعلق یہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، علق یعلق علقاً سے ہیں، کسی چیز کا اٹکنا، دل کے ساتھ اس کا جڑ جانا، پسند ہونا، یعنی یہ جو جواہرات ہیں اور موتی ہیں ان کی حیثیت تو آپ کے ہاں ہیں، آپ تو ان کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں، بقلب کا یعنی دل کے پاس۔ من مواقیت الصلاۃ، مواقیت یہ میقات ان کی جمع ہے، میقات وقت مقرروں کو کہتے ہیں، اور یہ ظرف کا صیغہ ہے۔ وقت یقیتو وقتاً سے وقت مقرر کرنا، یعنی ضرب سے مستعمل ہے، قرآن میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے، قل ہی مواقیت للناس، الصلاۃ صلوات اس کی جمع آتی ہیں، صلا صلی یصلا صلن سے ہیں، یعنی کسی چیز کو آگ میں تپانا۔ مغالات یہاں سے مراد ارکان مخصوصہ، اوقات مخصوصہ میں ادا کرنا، یعنی نماز مراد ہے۔ مغالات الصدقات، مغالات یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہیں، غالا یغالی مغالاتاً، یعنی کسی چیز کی قیمت کو بڑھا کر مہنگا کرنا، یہاں پر اس سے مراد مہنگائی ہے، اور مجرد میں یہ غلا یغلو غلاءً سے ہیں، یعنی نرخ کا بڑھنا، مہنگا ہونا۔ صدقات یہ صدقتن کی جمع ہے اور اس سے مراد مہر ہیں۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ جیسے سورہ نساء میں ہیں۔ آثروا یہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، جیسے ابھی پہلے گزرا، آثر یأثر اثرن سے ہیں، اور یعنی زیادہ ترجیح دینے، زیادہ مرغوب اور زیادہ جس چیز کو ترجیح دی جائے۔ عندک من موالات الصدقات، موالات یہ والا یوالی موالات سے ہیں، کسی چیز کا پے در پہ ہونا، اور مفاعلہ سے یہ مصدر ہیں۔ صدقات یہ صدقتن کی جمع ہے بمعنی صدقہ اور خیرات۔ وصحاف الالوان، صحاف یہ صحفتن کی جمع ہے، صحفہ یہ پلیٹ کو کہتے ہیں جس میں تقریباً 5 آدمی کھانا کھا سکے۔ سب سے بڑی اس میں سے اس کو کہا جاتا ہے جفنتن، یعنی جس میں بہت سارے لوگ کھانا کھا سکے۔ پھر دوسرے نمبر پہ جو ہوتا ہے قصعتن، جس میں 10 تک آدمی کھا سکتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ پھر صحفہ ہوتا ہے جو یہاں پہ ذکر ہے اور جس کی جمع صحاف ہے، اور چوتھے نمبر پہ پھر مئکلہ ہے جس میں 2-3 آدمی کھا سکتے ہیں، اور پھر اس سے جو چھوٹا ہوتا ہے صحیفہ جس میں 1 آدمی کھاتا ہے۔ الوان یہ لون ان کی جمع ہے۔ اشہا یہ اس میں تفضیل ہے، ابھی جو ذکر ہوا، شہیہ یشہا شہوتاً سے یا شہا یشہو شہوتاً شہاوتاً سے۔
من صحائف الادیان، صحائف یہ صحیفتن کی جمع ہے، صحیفہ یہ کتاب کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع صحف بھی آتی ہیں، جیسے صحف موسیٰ۔ الادیان یہ دین کی جمع ہے، یعنی مذہب۔ ودعابۃ الاقران، دعابہ یہ مذاق اور مزاح کو کہتے ہیں، دعب یدعب دعبا یعنی فتح سے مستعمل ہے، مزاح کرنا، مذاق کرنا۔ اقران یہ قرن کی یعنی قاف کے کسرے کے ساتھ اس کی جمع ہے، ہم سر اور ہم عمر کو کہتے ہیں۔ اور ایک ہے قرن یعنی قاف کے فتحے کے ساتھ، اس کا معنی ہے سردار، ایک معنی سردار ہے اور ایک معنی اس کا سینگ ہے، اور صدی اور ہمسر کے لیے بھی اس کا استعمال موجود ہے، اس کی جمع قرون آتی ہے۔ آنس یہ صیغہ اسم تفضیل ہیں، انسا یأنس انستن، اور یا انسا یأنس انسن، اور انسا یأنس انسن، تینوں بابوں سے یہ مستعمل ہے، سمع سے بھی ہے، کروم سے بھی ہے، اور ضرب سے بھی ہے، اس کا معنی ہے مانوس ہونا۔ تلاوت من تلاوت القرآن، تلاوہ یہ مصدر ہے تلا یتلو تلاوتن سے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اور قرآن یہ قرأ یقرأ سے ماخوذ ہیں، یعنی چونکہ اس قرآن کو بار بار جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہیں، تو اس لیے اس کو قرآن یعنی مبالغتاً کہا جاتا ہے۔ اور یا یہ قرآن سے ہیں، چونکہ قرآن کی صورتیں ملی ہوئی ہیں، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں جو چیزیں سامنے آئی اور جو سریح ترجمہ آیا اور اس کی جو مفاہیم ہم نے بیان کی، اور ساتھ ساتھ جو لغوی اور صرفی تحقیق وہ الفاظ کی ہوئی، تو میں امید کرتا ہوں کہ بار بار ساتھی اس کو غور سے سنیں گے اور اس کو اچھی طرح ازبر کریں گے، اور اگلی سبق کا مطالعہ کر کے اگلی سبق میں انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔